رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم 11واں پارہ ہم سن رہے تھے. 11 پارہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی جو حقیقت ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے غزوہ تبوک کے لیے چلے گئے تو کچھ لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے, کچھ جان بوجھ کے منافقین پیچھے رہ گئے, اور وہ 3 صحابہ جو آگے قصہ ان کا آئے گا وہ جاتے جاتے جو ہے وہ رک گئے اور جو ہے قافلہ آگے نکل گیا, تو اس کا بھی تذکرہ. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم, جب آپ واپس لوٹیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپ سے معذرت کریں گے. قل لا تعتذروا, ان کے لیے کوئی جو ہے معذرت نہیں ہے. لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم, انہیں بتا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے آپ کی تمام خبریں جو ہے وہ ہم تک پہنچا دی. اسی طرح سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم, یہ قسمیں کھا کر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلائیں گے کہ ہم تو یہ ہے ہیلے بہانے بنائیں گے, لیکن انہم رجس ومأواہم جہنم, یہ جو ہے گند ہے اور ان کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا یکسبون, یہ اس لیے کہ ان کے کام اس طرح ہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم, یہ اس لیے قسم کھاتے ہیں لترضوا عنہم کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین, اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے فاسقوں سے جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق ہے اور جو زبان سے جو بول رہے ہیں وہ سارے حیلے بہانے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے خالص مومنوں کا ذکر فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان, وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے سبقت اختیار کی دین قبول کرنے میں, ایمان لانے میں, من المہاجرین والانصار, چاہے وہ مہاجرین ہو یا انصار ہو, والذین اتبعوهم بإحسان, اور ان کے بعد جو لوگ ان کی تابعداری کرتے ہیں اچھے طریقے سے, تو کیا ہے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اعد لهم جنات, ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں, تجری من تحتها الانہار, ان کے نیچے جو ہے نہریں, باغات کے نیچے نہریں ہوں گے, خالدین فیہا ابدا, یہ وہاں پر ہمیشہ ہوں گے. پھر یہاں پر اور لوگوں کی جو ہے وہ کیٹیگریز بیان کر رہے ہیں کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ. نفاق جو منافق ہے نا, یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد کہ ہم 2 دفعہ جو ہے ان کو عذاب دیں گے. ہو سکتا ہے ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آخرت میں, جو وہ بڑا عذاب ہے, پھر وہاں پر ان کا ٹھکانہ ہے. اور پہلے پاروں میں ذکر ہوا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, جو انتہائی خطرناک جو ہے وہ طبقہ ہے, اور جہاں پر آگ کی شدت جو ہے وہ انتہائی جو ہے خطرناک ہے. تو یہ منافقوں کے لیے اسی طرح عذاب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے. اسی طرح پھر فرمائے کہ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم, کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ توقع رکھتے ہیں, اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کر دے. اما يعذبهم, یا تو ان کو عذاب دے کر آزمائش میں ڈال کر, واما يتوب علیہم, یا ان کا توبہ قبول فرما کر جو ہے ان کو معاف کر دے. کیونکہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ, ایک بالکل خالص پیور مسلمان, اور ایک جو ہے بالکل خالص کافر, اور ان کے بیچ میں جو ہے منافقین ہوتے ہیں کہ لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے
اس مسجد کا ذکر کیا جو مسجد ضرار سے جو ہے وہ مشہور ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، کچھ لوگوں نے جو ہے مسجد بنائی اس نیت سے یہ ہمارا مورچہ ہوگا، چیک پوسٹ جس کو کہتے ہیں، ہم وہاں پناہ لیں گے اور وہیں سے ہم پلاننگ کریں گے اور مومنوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں گے تاکہ ان کا جو زور ہے دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جب مسجد انہوں نے بنائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ اب آ جائیں افتتاح کے لیے، آپ اس میں پہلی نماز جو ہے وہ آپ ادا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے غزوہ تبوک میں جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ابھی میں غزوے پہ جا رہا ہوں، واپسی میں آ کر جو ہے ہم اس کا افتتاح کریں گے. تو ایک صحابی کو انہوں نے جو ہے مقرر کیا، اور صحابی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ان کے پیچھے اہداف کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو وحی فرمائی کہ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی بھی کھڑا نہ ہو. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اس سے پہلے فرمایا اس کا کہ الذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ مسجد ضرار ہے، وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کفر کے لیے بنائی گئی ہے، مومنوں کو آپس میں تفرقہ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہے. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے لڑائی کے لیے پلاننگ ہے، تو اس میں کبھی کھڑا نہیں ہونا. مسجد اسس علی التقوى من اول یوم، وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی پہ جو ہے وہ آباد ہے، تو وہاں پر جو ہے آپ اپنی نمازیں ادا کیا کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمجھو ایک کانٹریکٹ کیا مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ. اگر کوئی اس کانٹریکٹ کو پورا کرتا ہے تو گویا ہے کہ ان کے لیے جو ہے کامیابی ہے، جنتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، باغات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں. وہ کیا ہے؟ سودا کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس کی پیمنٹ کیا ہے؟ انفسهم واموالهم، آپ اپنے آپ کو اور تمہارے جو مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی بان لهم الجنہ، آپ کو جنت عطا کریں گے. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ کے راستے میں جو ہے قتل و قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. ویقتلون ویقتلون، یہ آگے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں اور خود بھی جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو حق کی بات ہے، یا جو حق ہے، یہ جو وعدہ ہے، یہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، اور قرآن میں بھی تھا. اور ان تینوں میں جو ہے جہاد کی جو ہے بات ہے، اس سے پہلے جو ہے جہاد کا حکم نہیں تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے حوالے سے جو ہے ایک حکم نازل فرمایا کہ نہ نبی علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور نہ مومنوں کے لیے. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، کہ جو بھی بندہ شرک کے عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا تو نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، اور نہ جو ہے مومن لوگ جو ہے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ولو كانوا أولي قربى، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، ماموں، چاچو، کزن، جو بھی ہے، اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے. جو اللہ کی نہیں ہے نا وہ کسی کا نہیں ہے، تو آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی فرمایا کہ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ. ابراہیم علیہ السلام یہ خواہش تھی کہ میرے والد جو ہے وہ جنت میں چلا جائے، تو اللہ سے دعا بھی کیا، لیکن چونکہ شرک پہ مرا تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ میرے والد کو جو ہے جہنم میں نہ ڈالیں. تو روایات میں آتے ہیں، اللہ عالم صحیح ہے یا اسرائیلیات ہے، کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد کی شکل کو جہنم میں تبدیل کر کے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ نہ آئے اور وہاں ان کو تکلیف نہ پہنچے، اور شکل تبدیل کر کے جو ہے جہنم میں ڈال دیں گے. تو مشرکوں کے لیے جو ہے کچھ بھی نہیں. اسی طرح پہ وہ 3 صحابہ جو غزوے سے جو ہے پیچھے رہ گئے تھے، وہ اس خیال سے پیچھے رہ گئے کہ چلو ہم آگے پہنچ جائیں گے، ہمارے پاس تو اچھی سواریاں ہیں، یا تھوڑا کام نپٹا لیں گے. تو اسی میں نکلتے نکلتے میں جو ہے قافلہ نکل گیا اور یہ 3 رہ گئے. اور جب واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو منافقین نے ہیلے بہانے بنائے کہ جو ہے ہمارا یہ عذر تھا، یہ عذر تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی عذر نہیں ہے،
جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ تین جو صحابہ تھے، اس میں سے ایک کعب بن مالک، دوسرا ہلال بن امیہ اور تیسرا مرارہ بن ربیع، یہ تین صحابہ انہوں نے سچ بولا کہ ہم جو ہے پیچھے رہ گئے تھے، ہمارا کوئی عذر نہیں تھا اور سستی کی وجہ سے یا کام نمٹاتے جو ہے ہم پیچھے رہ گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، کہ وہ تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ فرمایا اور صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی آج کے بعد ان کے ساتھ جو ہے بات نہیں کریں گے. 40 دن تک جو ہے کسی نے جو ہے ان سے بات نہیں کی اور وہ اتنے تنگ آ گئے، وضاقت علیہم الارض، زمین اتنی تنگ ہو گئی ان کے اوپر کہ اتنی کھلی زمین ہے لیکن وہ ان کے اوپر تنگ ہو گئی. اور بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، اور نفس دل اتنے تنگ ہو گئے کہ اب آگے خودکشی بھی ناجائز ہے وہ بھی نہیں کر سکتے، اور بہت ضیق میں، حرج میں اور رویا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے مغفرت کی دعائیں طلب کرتے تھے. 40 دن بعد نیا حکم آیا کہ اب جو ہے وہ گھر والوں سے بھی الگ ہو جائے. یہ گھر والوں کو بھی حکم ہوا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے اور یہ انتہائی غم اور غم سے نڈال دے اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق قائم رکھے ہوئے تھے. پھر جب 50 دن پورے ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جو توبہ ہے وہ قبول فرمایا. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا توبہ قبول فرمایا. ان اللہ هو التواب الرحیم. پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی کریم ہے، نہایت ہی رحیم ہے. اپنی امت کے لیے ہر وقت جو ہے امت کے لیے دعائیں، اور قیامت کے دن جو ہے ہر کوئی جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کی جو ہے وہ آوازیں بلند کر رہے ہوں گے ہر کوئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کے نعرے جو ہے وہ بلند کر رہے ہوں گے. اس کے بعد ہم سورہ یونس وہ سن رہے تھے. سورہ یونس کا جو ہے سورہ توبہ کے ساتھ جو ربط ہے، سورہ توبہ میں اعلان براءت تھا مشرکین کے ساتھ اور قتال کا ذکر تھا، اور اس سورہ یونس میں شرک کا جو اصل بنیاد ہے اور بنیادی جو عقیدہ ہے اس سے جو ہے اس کا بیان ہے. پھر دوسرا جو ربط ہے، سورہ توبہ میں توحید کی دعوت تھی اور اس صورت میں جو ہے توحید کے عقلی دلائل ہیں. جو بھی صورت اس آیت سے شروع ہو جائے نا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، حکیم جو لفظ آ جائے نا اس صورت میں سب سے زیادہ جو ہے عقلی دلائل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ذہنوں کے مطابق جو بھی سوال آتا ہے اسی کے مطابق وہ دلیل اللہ تبارک و تعالی وہ بیان فرماتے ہیں. اور تیسرا جو ربط ہے، پہلی صورت میں سورہ توبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ذکر تھا اور اس صورت میں جو ہے نبوت کے اوپر جو اعتراضات ہیں اس کے جوابات کا تذکرہ ہے اس صورت میں. اور چوتھا جو ربط ہے، مشرکین کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، بس ہم تو صرف کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش ہے، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں. جس طرح آج کے مشرکین بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں پیر، فلاں بابا، فلاں قبر والا، ہم ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے، ہم ان سے مانگتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں. سیم ایک ہی عمل ہے. اور اسی صورت میں جو ہے آگے تذکرہ ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے نفع اور نقصان کا جو ہے وہ نہیں کرتے، بس ہم یہ ان کو سفارش ہی مانگتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کر دیں. تو یہ بھی شرک ہے اور اس کا بیان ہے اسی صورت میں. اور پھر پانچواں جو ربط ہے، پچھلی صورت میں سورہ توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کے لیے جو ابھی ہم نے تذکرہ فرمایا. اور اس صورت میں سورہ یونس میں قوم یونس کی توبہ کی جو ہے مثال ہے وہ بیان ہے کہ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. پہلی آیت میں جو ہے قرآن کی حقانیت ہے کہ تلک آیات کتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب ہے. اکان للناس عجبا، یہ لوگ اس قرآن سے جو ہے
حیرت اور تعجب میں آتے ہیں کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ کیا ہم نے ایک آدمی کے اوپر، انسان کے اوپر قرآن نازل فرمایا، ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، کہ لوگوں کو ڈرائے ایک آدمی اور خوشخبری دے ایمان والوں. یہ فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ قرآن فرشتے کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ سارے اعتراضات یہ کر رہے تھے. اور اگر فرشتہ آتا تو پھر یہ کہتے یہ ان کی تو ہم زبان نہیں سمجھتے، فرشتہ ان کو دکھتا بھی نہیں، اور زبان کے ہیلے بہانے بناتے اور پھر فرماتے کہ یہ اعتراضات کرتے کہ انسانوں میں سے کیوں نبی نہیں آیا. تو یہ آپ کچھ بھی کر لو، اعتراض کرنے والے جو ہے وہ اپنے اعتراض سامنے رکھتے ہی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے دلائل بیان فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جنہوں نے آسمان بنائے، زمین بنائے، فی ستۃ ایام، جو ہے 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی مستوی ہوئے، یدبر الامر، وہیں سے جو ہے تمام امور چلاتے ہیں. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی سفارشی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور یا اللہ کے اذن کے بغیر. اب اللہ کسی کو اجازت دیں گے تو وہ سفارش کر سکتا ہے، ورنہ کسی کو جو ہے مجال نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی منہ کھولے. پھر بہت سارے اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان، یہ جتنے بھی دلائل ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب ہم اسے پکڑ لیتے ہیں، اس پہ سختی ڈال دیتے ہیں، دعانا لجنبه وقاعدا او قائما، تو یہ عاجزی میں آ کر، انکساری میں آ کر، لیٹتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے ہمیں یاد کرتے ہیں. فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیں، بیماری کو دور کر دیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا، پھر ایسے ہی بھول جاتے ہیں کہ ان کو کسی نے ٹچ تک نہیں کیا. کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی تکلیف، تو یہ انسان کا حال ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے آسانی میں بھی جو ہے یاد کرنا چاہیے، اور اسی طرح تکلیف میں بھی یاد کرنا چاہیے. پھر مشرکین کا تذکرہ ہوا کہ وہی بات کہ ہم تو ڈائریکٹ ان سے نہیں مانگتے، ہم ان کو صرف وسیلہ بناتے ہیں تاکہ یہ نیک لوگ ہیں، تاکہ یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرے. نہیں بھائی، آگے ابھی تذکر آئے گا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کے لیے کوئی غم، کوئی جو ہے پریشانی نہیں ہے. اور اللہ کا ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. آپ کہتے ہیں نا کہ یہ نیک لوگ ہیں ہماری سفارش کریں گے، آپ خود ہی نیک نہیں بنتے. نیکی تو اتنی مشکل تھوڑی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ 2 شرطیں ہیں، ایمان لے آؤ اور تقوی دار بن جاؤ، اللہ کی ولی ہو گئے آپ. لیکن دنیاوی کاروبار میں دھوکے، فراڈ اور قسموں سے چیزیں بیچنا، لینا، دھوکہ، اور پھر یہاں پر جو ہے کہہ رہے کہ ہم اس سے مانگتے ہیں. نہیں، آپ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، متقی بن جائے، جس طرح متقیوں کی صفات ذکر ہوئے. اور 9ویں پارے میں کہ اگر یہ لوگ متقی بن جائے ایمان کے ساتھ تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بھی برکتیں نازل فرمائیں گے اور زمین سے بھی جو ہے برکتیں جو ہے وہ نکال لیں گے. تو خود ولی بنے، دوسروں کو، دوسرے کے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ بندوق نہیں چلائے کہ وہ آپ کا کچھ کریں گے. نہیں، قیامت کے دن جو ہے وہ سب بیداری کا اعلان کریں گے کہ نہ تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم سے مانگے، اور انہوں نے خود جا کے جو ہے ہم سے وہ کیا ہے، تو وہ وہاں بیداری جو ہے وہ اختیار کریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر دنیا کی ایک حقیقت بتائی کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء، اس دنیا کی مثال اس طرح ہے کماء انزلناه من السماء، کہ بارش جب زمین آسمان سے جو ہے اترتی ہے، فاختلط به نبات الارض، تو اللہ تبارک و تعالی اس پانی کے ذریعے جو ہے بہت سارے جو ہے گھاس پھوس اور پودے وغیرہ وہ اگاتے ہیں. مما یأکل الناس والانعام، ان پودوں میں سے جو جس طرح ہم غلے اور اناج ہیں وہ انسان بھی کھاتے ہیں، یا فروٹ وغیرہ ہیں وہ انسان بھی کھاتے ہیں، والانعام، اور جو گھاس ہے وہ جانور کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ زمین انتہائی خوبصورت ہو جاتی ہے، گرین، ساری جو ہے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، پھول اگتے ہیں اور خوبصورت مزین ہو جاتی ہے. وظن اهلها انهم قادرون عليها، اور یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اب تو بس یہ ہمارے لیے، ہم جو اگائیں گے، جو چیزیں اس سے فصل حاصل کریں گے اور پھر جو ہے بیچیں گے اور مزے کریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اتاها امرنا لیلا او نہارا،
پھر ہمارا حکم یا دن کو آیا یا رات کو آیا، اور وَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، حصید جو ہے جس دن، اس دن کو کہتے ہیں جس دن بندہ جو ہے اپنا کاشت جو ہے اس کو کاٹتے ہیں، تو ہم اس کو ایسے ہی کاٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں ساری چیزوں کو کہ گویا کہ یہاں کچھ اگا ہی نہیں تھا۔ تو یہ ہے فرمایا کہ دنیا کی مثال كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس مثال سے کیا سمجھنا ہے؟ دنیا میں ہم جتنے بھی بڑی گاڑی لے لیں، بہت زیادہ پیسے کما لیں، کتنی بھی اونچی عالیشان منزل بنا لیں اور مکان بنا لیں، اس میں بہت سارے نوکر ہو، یہ اسی طرح ہے جس طرح بارش ہو جائے اور زمین خوبصورت ہو جائے، یہ اس طرح ہے۔ اور جیسے ہی موت آیا، جیسے ہی اللہ کی طرف سے مثال جو دی کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، موت کے ساتھ ساری چیزیں ختم، قبر میں بندہ چلا گیا، اب کچھ نہیں، کوئی پیچھے جو مزے کیے تھے وہ کام نہیں آئیں گے، اعمال وہ کام آئیں گے جس سے رب راضی تھا، اور جس نے جو ہے اعمال اس لیے کیے تھے کہ یہ رب راضی ہو جائے، تو وہ چیزیں جو ہے وہ کام آئیں گی۔ اور پھر فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جو نیکی کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کی نیکی کا اجر و ثواب ہے، وزیادہ اور ایکسٹرا نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جو ہے اچھا محسن اور جو ہے اللہ کی ولی بننے کی کوشش کیجیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو سارے لوگوں کو مومن بناتے اور کوئی جو ہے اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، لیکن اب أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ بس یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اختیار دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون عمل کرنے والا ہے، کون ماننے والا ہے اور کون جو ہے ٹکرانے والا ہے۔ اور آخری آیت میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جتنی یہ دعوتیں دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اس راستے میں آپ کو تکلیفیں مل رہی ہیں، آپ جو ہے دن رات محنت کر رہے ہیں، آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی، آپ امت کے لیے غمگین ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، امت کے لیے جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں، آپ یہ تکلیفیں ساری جو ہے اور مشرکین کی طرف سے، منافقین کی طرف سے آپ کو تانے دیے جاتے ہیں، اور ساحر اور جادوگر اور مجنون یہ تانے آپ کو دیے جاتے ہیں اور آپ کے دندان مبارک کو شہید ہو جاتے ہیں، تو کوئی جو ہے اس میں آپ کو آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ اس کی تابعداری کریں، ان کی باتوں پہ نہ جائیں، آپ اس کی تابعداری کریں، مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو اللہ آپ کی طرف جو ہے وحی فرماتے ہیں۔ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور ان تکلیفوں پر جو ہے وہ صبر کرے، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ جو ہے اللہ کا فیصلہ آ جائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین فیصلہ وہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو سنا اور جو بولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔